بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سیزن 1 کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو منزل عشق کی ناول کیسا لگا آپ کو؟ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سے مزیدار ناولز میں اس چینل پہ اپلوڈ کرنے والی ہوں، اور سیزن 2 جو ہے وہ مارچ کے سٹارٹ میں آ جائے گا۔ آپ لوگ ناولز بائی ریبا فیس بک پہ آ کے بائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی دادی کو بتایا تھا سب کچھ، مگر دادی نے مجھے سمجھایا ہے کہ اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، وہی تمہارا گھر ہے، تمہیں وہاں ہی رہنا ہے، تمہیں اپنا گھر بسانا ہے اچھی لڑکیوں کی طرح۔ دیکھو ارسل، اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، مگر مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں تم سے طلاق مانگوں گی یا کچھ اس طرح کا، ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت اگر نہیں پیاری تو مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بہت پیاری ہے۔ میری بڑی بہن کو 1 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی، 1 سال سے وہ بیٹھی ہے گھر میں میرے ماں باپ کے سر پر۔ نہ جانے وہ کیسے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی ایک بڑی بیٹی گھر بیٹھی ہے۔ اس لیے میں اپنے ماں باپ کو ایسا کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی۔ ارسل، اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ میں اپنے ماں باپ کو ٹینشن نہیں دے سکتی اب۔ میں جیسے تیسے کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خاطر۔ وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا، میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرا اب اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں نے پورا 1 سال گزارا ہے۔ میں نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میری امی کا کہنا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، مجھے بس اس کی عادت تھی، اور اس لڑکی کو شاید بس میرے پیسے کی عادت تھی۔ میرال، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں۔ میں اب شاید محبت نہ ہی کر سکوں۔ ارسل، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ میں تمہارے ماضی میں تمہارے ساتھ تھی، اور نہ ہی میں اس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھوں گی۔ وہ بات کر رہے تھے کہ اتنے میں زائرہ کمرے میں بنا ناک کیے انٹر ہوئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے زائرہ، کمرے میں آنے کا؟ انسان کے اندر تھوڑی تمیز ہوتی ہے۔ ارسل، میرے ساتھ زیادہ بک بک نہ کرو، امن کی کال ہے، تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تم اس کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ زائرہ نے موبائل ارسل کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ لے جاؤ یہ موبائل یہاں سے، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی بات، ارسل نے سخت لہجے میں کہا۔ ارسل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو بہت پسند کرتے تھے نا امن کو، تو کیا ہوا اب؟ اس میرال کے پیچھے اب تم اس کے ساتھ بے وفائی کرو گے؟ بے وفائی میں امن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیگم کے ساتھ کروں گا، مزید امن سے تعلق رکھ کر، سمجھی تم؟ مجھے مت سکھاؤ یہ بے وفائی کی باتیں۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے مجھے کیا صلہ دیا؟ اس نے میری ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، میں ایسی لڑکی کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ میں اس کی ہر اچھی بری بات مانتا تھا، کیونکہ مجھے یہ پسند تھی۔ اس نے میری پسند اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی ماں کی بے عزتی نہیں۔ شکر کرو کل میں نے اس کی باتوں کو برداشت کر لیا، ورنہ میں ایک مرد ہوں، اور مرد جب اپنی آئی پر آ جائے تو کسی کو نہیں بخشتا۔ یہ کہہ کر ارسل وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے،
تم نے دو پیار کرنے والوں کو جدا کیا ہے۔ تم کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تم تو یہ باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی ظاہرہ۔ میرال نے سرد لہجے میں کہا۔ سن تو لیا ہی ہوگا تم نے سب کچھ امن۔ دیکھ رہی ہو کیسے اس غریب لڑکی کے پر نکل آئے ہیں اس گھر میں آ کر۔ شٹ اپ ظاہرہ، بہت ہو گیا۔ چلو نکلو میرے کمرے سے اپنی امن کو لے کر۔ امن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل سے نکل کر میرال کا گلا دبا دے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے اس کمرے سے نکالنے والی؟ یہ گھر میرا ہے اور شکر کرو میرا اور میری امی کا جو تمہیں اس گھر میں لے آئے ہم لوگ۔ بس کرو جاؤ، فضول میں دماغ خراب مت کرو۔ جب میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا تو پھر تم کیوں گئی تھی؟ تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو ظاہرہ؟ ہر وقت تمہارے گلے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ وارث شاہ چیخا۔ میرے بھائی کی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا مکلاوا تھا جہاں پر میرا جانا بھی ضروری تھا۔ تم نہیں لے کر گئے تو میں ریحان شاہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ریحان کے ساتھ گئی یا جس کے بھی ساتھ گئی، تم گئی ہی کیوں میری اجازت کے بغیر؟ آئندہ تم اس گھر سے میری اجازت کے بغیر باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ وارث شاہ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وارث شاہ جب کمرے سے باہر آیا تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ یہ کیا روز روز کا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے گھر میں؟ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے سکون کی زندگی جئیں۔ تم دوسری شادی کر لو وارث شاہ، دوسری شادی کر لو اور اسے گاؤں والا اپارٹمنٹ دے دو، شاید یہ وہاں گاؤں میں خوش رہے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کروں دوسری شادی؟ ایک کے لیے تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسری شادی کر کے کیا میں اپنی جان پر عذاب ڈال لوں فضول میں؟ ہماری لڑائی صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اسے اور ذریعہ کو وقت نہیں دے پاتا۔ روز روز کی لڑائی سے تم ذہنی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے دوسری شادی بھی کر لو کہ اگر یہاں سے تمہیں لڑائی جھگڑا مل رہا ہے تو شاید وہاں سے سکون مل جائے۔ بابا پلیز، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے دوسری شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میرے لیے زویا اور ذریعہ کافی ہیں۔ ریحان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی اس کی محبت کو اس طرح سے ٹھکرا دے گی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسے ایشل چاہیے تھی اور ہر صورت چاہیے تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ کے کش لگائے جا رہا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو سیزن 1 تو منزل عشق کی ناول کا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ سیزن 2 پڑھنا چاہتے ہیں اس کا، وہ ناولز بائی اریبہ فیس بک پیج پہ جا کے مارچ کے فرسٹ ویک میں سیزن 2 بائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جسے کمپلیٹ بائی کرنا ہے وہ کمپلیٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ
ایک اور مزیدار انٹرسٹنگ ای بک بھی آ رہی ہے، تو آپ وہ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں سیزن 2 میں۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میں بہت مزے مزے کے ناولز اپلوڈ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔